معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ جموں کشمیر کی ایک علمی شخصیت کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہے ہیں، جو جامعہ انوار العلوم جو مرکز اہل سنت ہے اس کے پرنسپل ہیں، اور جامعہ انوار العلوم کے تعلق سے ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمیں تسلی بخش جوابات عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور ہمارے اس پروگرام میں آپ حاضر ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا فرید احمد رضوی اشرفی صاحب قبلہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اور حضرت ہمارا آپ سے آپ کے حالات زندگی کے تعلق سے سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر اختتام پذیر ہوا، کہ اس تعلیمی سفر میں آپ کی ذہن سازی کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں اہم رول ادا کیا؟ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آپ کا تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ اختتام پذیر ہوا، تو عرض ہے کہ میرا تعلیمی سفر گاؤں کے ایک چھوٹے سے مکتب سے شروع ہوا، جہاں پر میں نے اپنے استاذ گرامی وقار حضرت مولانا حافظ و قاری محمد رشید قادری صاحب قبلہ کے پاس ناظر قرآن پاک پڑھا، اور اسی مکتب میں میں نے 6 پارے قرآن پاک حفظ کیے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے جامعہ انوار العلوم کا راستہ دکھایا۔ جامعہ انوار العلوم میں میں آیا تو یہاں پر جامعہ انوار العلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حافظ و قاری عبد المجید مدنی صاحب قبلہ، جو اس وقت شعبہ حفظ کے استاذ تھے، ان کی درسگاہ میں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا، اور قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد میں درجہ اعدادیہ کی تعلیم میں نے یہیں پر حاصل کی۔ میرے اساتذہ میں مفتی محمد یعقوب القادری الثقافی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد سیف اللہ خان صاحب، مولانا محمد قاسم رضا قادری صاحب، مولانا سید فداد حسین قادری صاحب قابل ذکر ہیں۔ اعدادیہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں مجھے حافظ صاحب قبلہ اور دیگر اساتذہ نے جامعہ قادریہ کا راستہ دکھایا۔ جامعہ قادریہ ریچھا اسٹیشن بریلی شریف اہل سنت و جماعت کا ایک مشہور و معروف ادارہ ہے، اور تعلیمی معیار میں ضرب المثل ہے۔ اس ادارے کا راستہ انہوں نے دکھایا۔ میں تو 3 سال میں جامعہ قادریہ میں رہا، یعنی اولیٰ، ثانیہ اور ثالثہ، ان 3 جماعتوں کی تعلیم میں نے وہاں مکمل کی۔ اس کے بعد انہی اساتذہ کی ذہن سازی سے بطور خاص میرے مربی اور مشفق استاذ، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں اس مقام تک نہ پہنچا ہوتا، یعنی حافظ صاحب قبلہ، حافظ عبد المجید مدنی صاحب قبلہ، ان کی ذہن سازی اور خطیب اہل سنت مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ کی ذہن سازی سے مجھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور جانے کا شوق ہوا۔ انہوں نے جامعہ اشرفیہ کا راستہ دکھایا تو میں جامعہ اشرفیہ پہنچا، بحمد تعالیٰ وہاں کا انٹرویو پاس کیا، اور 5 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، درجہ رابعہ سے لے کر درجہ فضیلت تک، اور اللہ کی توفیق سے اپنے ماں باپ اور اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے میں نے جامعہ اشرفیہ میں پہلے نمبر سے دستار فضیلت حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد یہی حافظ صاحب قبلہ ہیں اور مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب قبلہ، ان حضرات نے مجھے ازہر کا راستہ دکھایا، ازہر جانے کی ترغیب دی، تو ان کے ایما پر اور ان کی رہنمائی پر میں نے جامعہ ازہر کا رخ کیا، اور وہاں پر میں نے تخصص فی الحدیث کی۔ ہمیں بہت خوشی کی بات ہے کہ خطۂ پیر پنجال کے پہلے عالم دین ہیں جو مصر پہنچے، وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پھر جامعہ انوار العلوم کی طرف رخ کیا۔ حضرت اس وقت آپ جامعہ انوار العلوم میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، کب سے آپ کی یہاں پر تقرری ہوئی اور پرنسپل کے عہدے پر آپ کب سے فائز ہوئے؟ جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں جب یہاں آیا تو میرے اساتذہ کرام
بالخصوص حافظ صاحب قبلہ اور سید فداد حسین صاحب قبلہ جو اس وقت جامعہ انوار کے پرنسپل تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا، ان کے حکم پر میں نے یہاں پر تدریسی سلسلہ شروع کیا۔ جولائی 2018 میں نے جامعہ انوار میں پڑھانا شروع کیا، اور مئی 2022 میں جب سید فداد حسین صاحب قبلہ نے تو انہوں نے یہاں سے سبکدوشی حاصل کر لی، اس کے بعد یہاں کے ناظم اعلیٰ حافظ صاحب قبلہ نے مجھے حکم دیا اور مجھے اس منصب پر مامور کیا۔ حضرت، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے گاؤں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جامعہ انوار العلوم کا رخ کیا، تو جامعہ انوار العلوم کا قیام کب عمل میں لایا گیا اور اس کے بانی کون تھے؟ میں 17 دسمبر 2004 کو جامعہ انوار العلوم میں آیا ہوں، اور اس جامعہ کا قیام میرے آنے سے بہت پہلے عمل میں لایا جا چکا تھا۔ اس کے بانی قلندر زمانہ حضرت درویش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مجذوب زمانہ حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی سرپرستی میں سن 1999 عیسوی میں اس جامعہ انوار العلوم کو قائم کیا اور اس کے چلانے کی باغ ڈور علماء کو سونپی۔ جامعہ انوار العلوم کے تعلق سے ایک سوال میں آپ سے اور پوچھوں گا۔ اس وقت جامعہ انوار العلوم جموں کشمیر کا مرکزی ادارہ ہے، اور جموں کشمیر کیا ہندوستان کی بعض ریاستوں سے بھی یہاں طلباء آ کر علم دین حاصل کرتے ہیں، اور صبح جموں کے مقتدر علماء کرام کا اعتماد بھی حاصل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں کے ناظم اعلیٰ اور اساتذہ نے اس ادارے کے تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے اور ادارے کو مثالی بنانے کے لیے جو کد و کاوش اور محنت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ کسی پر ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بطور خاص لاک ڈاؤن کے بعد جامعہ انوار العلوم کی جو نشاط ثانیہ کی ہے وہ ایک تاریخ انوار العلوم کا سنہرا باب ہے۔ تو یہاں کے اساتذہ عملہ بہت مخلص، بہت محنتی ہیں، طلباء کو بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، اور بطور خاص درس نظامی کی تعلیم یہاں پر جو ہوتی ہے، تو یہاں پر نصاب تعلیم تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا ہے، اس میں کچھ جزوی ترمیمات ہیں، ان جزوی ترمیمات کے ساتھ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور مکمل طریقے سے جیسے یو پی میں ہر کتاب اور ہر فن اور ہر مضمون کی ایک مقدار ہوتی ہے، اساتذہ اس مقدار کو مکمل کرنے کے، وہ مقدار مکمل پڑھانے کے پابند ہیں، اور مکمل طریقے سے بہت محنت سے جام فشانی سے وہ مقدار پوری کرواتے ہیں۔ پھر امتحان کا سلسلہ جس طریقے سے یو پی کے بڑے اداروں میں ہوتا ہے، یا امتحان کا جو نظام نظم و نسق ہے، اسی نظم و نسق کے تحت الحمدللہ ہم امتحان کرواتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پر جو طلباء آتے ہیں ان طلباء کی ذہن سازی بھی کی جاتی ہے، حالات زمانہ کے تقاضوں سے انہیں آشنا کیا جاتا ہے، اور انہیں پڑھایا بھی جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج زمانہ کیا چاہتا ہے، زمانے کے کیا تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق خدمت دین کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، مستقبل کے چیلنجز کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں مسلح ہو کر دین کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ ساری خصوصیات ہیں الحمدللہ، یہاں پر یہ ان ساری چیزوں کا، ان سارے امور کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ان سارے امور کی رعایت کی جاتی ہے، اس طریقے سے طلباء کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوبہ جموں کے جو مقتدر مستند معتمد علماء کرام مفتیان اعظام ہیں، وہ جامعہ انوار العلوم پر، یہاں کے نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور یہاں کے عملہ پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے مسابقہ جاتی پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں بھی ہمارے مستند علماء کرام کی شرکت رہتی ہے، وہ تشریف لاتے ہیں، طلباء کو جانچتے ہیں۔ اس کے علاوہ امتحانات میں بھی علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے، وہ طلباء کو جانچتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، اور بڑی تنقیدی نظر سے امتحان لیتے ہیں،
اور طلباء کو جب وہ کامیاب پاتے ہیں تو الحمدللہ وہ پورا اعتماد کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر جو ہمارے مسابقہ جاتی پروگرام ہوتے ہیں، جیسے تقریری پروگرام جو ہوتا ہے، اس کے لیے ہم طلباء کو تیار کرتے ہیں۔ سال بھر میں طلباء کی بزمیں ہوتی ہیں، 2 بزمیں پہلے ہوا کرتی تھی اور گزشتہ سال سے 3 بزمیں ہوتی ہیں، جن میں طلباء کو تقریر سکھائی جاتی ہے، نعت سکھائی جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک سکھائی جاتی ہے۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ طلباء اردو زبان میں تقریر کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہاں پر اردو زبان کے ساتھ ساتھ جو ہماری مقامی زبانیں ہیں، جیسے گوجری ہے، پہاڑی ہے، کشمیری ہے یا پنجابی ہے، ان زبانوں میں بھی طلباء کو تقریر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتے ہیں۔ اور جو انٹرنیشنل زبانیں ہیں، جیسے انگریزی ہے، عربی ہے، انگریزی اور عربی زبانوں میں بھی طلباء کو تقریر کرنے کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں الحمدللہ آپ اور ہمارے سامعین اور ناظرین مسابقہ جات کی صورت میں ملاحظہ کر چکے ہیں، ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا الحمدللہ یہاں پر بھرپور لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں شوال میں طلباء کا ایک تانتا لگ جاتا ہے، اور طلباء کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے۔ بہت دور دراز سے طلباء آتے ہیں، پورے جموں کشمیر سے، پنجاب سے، ہماچل سے، بلکہ بعض یو پی کے طلباء بھی رابطہ کرتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب تو زیادہ آنے کی کوشش کریں گے یو پی کے طلباء؟ ہاں الحمدللہ، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب سے ہم نے اس بار کا اعلان داخلہ نکالا، اس کے بعد بہت سارے طلباء ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس طریقے سے یہ ادارہ پروان چڑھ رہا ہے، ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے علاوہ جو ہم درسگاہ میں پڑھاتے ہیں بچوں کو صرف اور نحو، اس میں روایت سے ہٹ کر ہم طلباء کو کچھ اضافی چیزیں بھی پڑھاتے ہیں، اور بطور خاص طلباء کو عبارت خوانی کا پابند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکیب نحوی اور تعلیل صرفی، جو بہت اہم چیزیں ہیں عبارت خوانی کے لیے اور عربی زبان و ادب حاصل کرنے کے لیے، ان پہ کافی توجہ دی جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے مسابقہ جاتی پروگرام میں ایک نئے باب کا حصہ اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، وہ مسابقہ درسیات ہے۔ تو درسیات کا مسابقہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور پہلا مسابقہ تھا، ہمارا بھی پہلا تجربہ تھا۔ ہم نے پہلی بار وہ منعقد کروایا اور طلباء نے الحمدللہ اس میں اچھے جوہر دکھائے ہیں۔ وہاں اسٹیج پر ہمارے پنچ کی 4 تحصیلوں کے جو مقتدر مستند علماء کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں طلباء نے آپس میں مباحثہ کیا، یا یوں کہہ لیں مناظرہ کیا، اور تشفی بخش جوابات انہوں نے دیے، اور بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس سے علماء میں ایک اور خوشی کی لہر دوڑی، اور علماء کا اعتماد کافی بڑھ گیا۔ تو انشاءاللہ اب مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے یہ اس طرح کے مسابقے اور بہتری کے ساتھ اور عمدگی اور پختہ کاری کے ساتھ آپ ملاحظہ کریں گے، ہمارے سامعین اور ناظرین ملاحظہ کریں گے۔ بس آپ دعا فرماتے رہیں یہاں کے ناظم اعلیٰ، اساتذہ اور طلباء کے لیے، ادارے کے معاونین، مخلصین، محبین کے لیے، جو ادارے کو پروان چڑھانے کے لیے تعاون کرتے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ ادارہ بہت دور جائے گا، آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ کے تعاون سے۔ آپ کی دعا کی بھی ضرورت ہے اور آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ میں کچھ سوالات جو پوچھنے والا تھا حضرت، ان سوالات کے جوابات آپ نے پہلے ہی عنایت فرما دیے ہیں، مگر اس میں ایک بات آپ سے ضرور پوچھوں گا۔ آپ نے نظام تعلیم کی بات کی اور امتحانات جب ہوتے ہیں اس وقت کے نظام کی بات کی، تو آپ نے تعلیم 3 بڑے اداروں سے حاصل کی ہے، تو آپ ان 3 بڑے اداروں میں سے کس ادارے کا نظام جامعہ انوار العلوم میں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میں الحمدللہ
اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 3 بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ان میں سے پہلا ادارہ میرا مادر علمی جامعہ قادریہ بریلی شریف، اور دوسرا ادارہ ازہر ہند جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اور تیسرا ادارہ جامعۃ الازہر مصر۔ ان 3 اداروں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اب یہاں پر کسی ادارے کا نظام ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ حدیث شریف میں ہے خود ما صفا ودع ما قدر، جو چیز تمہیں مناسب لگے اس کو لے لو اور جو مناسب نہ لگے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں میں جامعہ قادریہ کی نافذ کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ چیزیں یا کچھ امور جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ چیزیں جامعہ ازہر مصر کی جو ہمیں یہاں کے ماحول کے حساب سے بہتر لگیں ان کو ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ گو کہ ان اداروں کا جو نظام، اصول، ضابطہ یا جو دستور ہے اپنی اپنی جگہ وہ کامل و مکمل ہے۔ اب ہم جو بعض چیزیں لیتے ہیں وہ اس لیے لیتے ہیں کہ یہاں چونکہ یہ جموں کشمیر ہے اور پونچھ ہے، یہاں کے حالات و کوائف الگ ہیں، اور یہاں کے چیلنجز بھی الگ ہیں، یہاں کے تقاضے بھی الگ ہیں۔ تو ان چیلنجز اور تقاضوں کے مطابق ہم کچھ چیزیں وہاں سے لیتے ہیں جامعہ قادریہ سے، کچھ جامعہ اشرفیہ سے، اور کچھ جامعۃ الازہر سے۔ یعنی ہمارا نظام ایک طرح کا الحمدللہ معجون مرکب ہے جس میں کئی اداروں کے نظام کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی توفیق سے جو نظام تعلیم درس نظامی کا یہاں پر بنا ہے وہ ایسا بنا ہے، ہمارے ہاں جو طلباء بھی آتے ہیں تو وہ بالکل ایک سفید کاغذ کی طرح آتے ہیں، پھر یہاں کے اساتذہ ان میں رنگ و روغن بھرتے ہیں اور ان طلباء کی شخصیت سازی کرتے ہیں۔ پھر جو طلباء یہاں پر چند سال لگا لیں اور اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو بحمدہ تعالیٰ کچھ بن کر نکلتے ہیں، اور بہت سارے طلباء ایسے جو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کسی نے 2 4 6 مہینے لگائے، کسی نے 1 2 سال لگائے، اس کے بعد آیا کوئی خیال کہ چلو اب کوئی اور چہرہ دیکھتے ہیں یا کوئی اور ادارہ دیکھتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال دوسری جگہ وہ جب تشریف لے جاتے ہیں تو بہت ساری کمی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کی شفقتیں اور یہاں کی محبتیں اور یہاں کا نظام اور یہاں کی سہولیات، پھر طلباء کو ایک دوستانہ ماحول میں تعلیم دینا، یہ ان کو جب وہاں نظر نہیں آتا ہے، وہاں نہیں ملتا ہے، تو انوار العلوم کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس پر پیش کی جا سکتی ہیں، بہرحال اس وقت میں نہیں پیش کروں گا، انشاءاللہ وقت ضرورت پیش بھی کر دیں گے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام بنایا گیا ہے یا پورا ماحول یہاں پر کریٹ کیا گیا ہے، اس میں ہمارے اساتذہ بہت مخلص ہیں، بہت محنت سے وہ پڑھاتے بھی ہیں، طلباء کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں، اور طلباء کو کچھ بنانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ تو جو طالب علم بھی یہاں آیا وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی نکلا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بطور تحدیث نعمت، ہمارے ہاں کے ایک طالب علم ہیں، گزشتہ سال یہ ملکی سطح کا ایک مسابقہ مغربی بنگال میں منعقد ہوا، SSF کے ذریعے۔ ہاں SSF کے ذریعے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کا ایک طالب علم وہاں گیا، اس نے اس میں شرکت کی اور عربی زبان میں تقریر کی اور پہلی پوزیشن حاصل کی الحمدللہ، وہ بھی اسی جامعہ والوں۔ اور بہت سارے طلباء ایسے بھی ہیں یہاں انہوں نے کچھ مہینے یا کچھ سال لگائے، اس کے بعد جب ہندوستان کے بڑے اداروں میں گئے تو وہاں جو بڑی کلاسوں کے طلباء ہیں ان سے جب ان کا مباحثہ ہوا، بحث و تکرار ہوئی، علمی گفتگو ہوئی، تو جب ترکیب نحوی یا تعلیل صرفی کی بات آئی یا عربی تکلم کی بات آئی، تو جب وہ عربی تکلم کرنے لگے اور ترکیب نحوی یا تعلیل صرفی کرنے لگے تو وہ طلباء جو بڑے اداروں کے بڑی جماعتوں کے طلباء تھے وہ حد درجہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کس ادارے سے آئے ہیں، تو انہوں نے جامعہ انوار العلوم کا نام لیا۔ الحمدللہ ایسے بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ
یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے ممکن ہوا۔ جامعہ کے تعلق سے حضرت ہم ایک سوال آپ سے اور کریں گے کہ آگے رمضان مبارک کے بعد جو چھٹیوں کا دور ہے وہ ختم ہو جائے گا، تعلیم کا آغاز دوبارہ شروع ہوگا تمام مدارس اسلامیہ کے اندر، تو آپ مدارس اسلامیہ کے جو طلباء ہیں یا جامعہ انوار العلوم کے جو طلباء ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارا جو اعلان داخلہ ہے وہ نکل چکا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے نشر بھی کیا جا چکا ہے۔ اس میں پرانے طلباء کے لیے بھی تفصیلات درج ہیں اور نئے طلباء کے لیے بھی تفصیلات درج ہیں۔ تو اختصاراً اور اجمالاً میں عرض کر دوں، پرانے طلباء، قدیم طلباء کے لیے حکم یہ ہے ادارے کے ذمہ داروں کی جانب سے، پیغام یہ ہے کہ وہ اسی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہمارے ادارے کے ایک لائق فائق استاد حضرت مولانا محمد اخلاق مصباحی صاحب قبلہ ان کے پاس اپنا نام درج کروا دیں، اور پھر اس کے بعد شوال المکرم کی 13 اور 14 تاریخ مطابق 23 اور 24 اپریل بروز منگل بدھ وہ ادارے میں پہنچ کر اپنے داخلے کی تجدید کروا لیں۔ یہی 2 دن ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں پرانے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے داخلے کی تجدید کروا لیں۔ پھر 15 شوال کو مطابق 25 اپریل بروز جمعرات ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند نئے طلباء کا انٹرویو ہوگا۔ اس انٹرویو میں پاس ہونے والے طلباء کو یہاں موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی تعلیم شروع کریں، اور 17 شوال مطابق 27 اپریل بروز ہفتہ تعلیمی آغاز ہو جائے گا۔ اس دن جو ہے یہاں پر ادارے کے ذمہ داروں کی طرف سے تعلیمی افتتاحی تقریب رکھی گئی ہے۔ اس تقریب میں جیسا کہ اس اعلان میں ہم نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ اس تقریب میں جدید اور قدیم سب طلباء کی شرکت ضروری ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ امسال ہم صرف شعبہ حفظ اور شعبہ درس نظامی کے طلباء کا داخلہ کریں گے۔ جو شعبہ ناظرہ یا شعبہ پرائمری ہے اس کو ہم یہاں سے ختم کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہمارے اطراف میں، شہر پونچھ میں یا اطراف میں جو ادارے ہیں جہاں پر پرائمری کی تعلیم ہوتی ہے، ان طلباء کو ہم مشورہ یہی دیں گے کہ وہ ان اداروں کا رخ کریں۔ اور ہم بھی اس سلسلے میں غور کر رہے ہیں کہ ہم اس ادارے کی، اس مرکز کی کہیں پر کوئی شاخ یا برانچ قائم کر کے ان طلباء کو وہاں موقع دیں۔ تو وہ اگلا جو ہمارا اعلان ہوگا، لائحہ عمل ہوگا، انشاءاللہ وہ منصہ شہود پر، منظر عام پر آ جائے گا۔ تب تک کے لیے اعلان یہی ہے کہ ہم یہاں پر صرف درس نظامی اور شعبہ حفظ میں داخلہ کریں گے۔ حضرت آپ کی شخصیت کے تعلق سے آخری سوال، آپ کی شخصیت کے اندر رنگ و روگن بھرنے والے کون حضرات ہیں اور کن لوگوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ کیا میں اور کیا میری شخصیت؟ البتہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں سب سے پہلے ہمارے والدین کی دعائیں، ان کی مشقتیں ہیں، اور پھر ہمارے اساتذہ، مشفق اساتذہ کی شفقتیں، ان کی ہمدردیاں، ان کا تعاون ہے۔ اب اساتذہ جتنے ہیں، گاؤں کے مکتب سے لے کر کے جامعۃ الازہر تک جتنے اساتذہ ہیں، ان سب کا رول ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے۔ آپ نے فرمایا، من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا ان شاء باع و ان شاء اعتق۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جس نے ایک حرف پڑھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اب اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو مجھے بیچ ڈالے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ تو اس اعتبار سے میرا ہر استاذ میرے لیے لائق تعظیم و احترام ہے، لائق تکریم ہے۔ ہر ایک کا رول ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں۔ البتہ کچھ شخصیات نمایاں ہوتی ہیں، کچھ کا کردار اور رول زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان میں بطور خاص ہمارے جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حافظ قاری عبد المجید مدنی صاحب قبلہ ہیں۔ ان کی شفقتیں، ان کی ہمدردیاں، ان کا اخلاص، ان کی محبت کچھ زیادہ ہی رہی ہے۔
اور حافظ صاحب ایسے بافیض استاذ ہیں، ایسے کثیر التلامیذ استاذ ہیں کہ جن کے شاگرد پورے جموں کشمیر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وادی میں آپ جائیں گے، اکثر مساجد میں ان کے شاگرد ملیں گے، اکثر مدارس میں ان کے شاگرد ملیں گے۔ اور اس بار میں رمضان المبارک کی بات کروں، نماز تراویح کی بات کروں، تو شہر پنچ میں مساجد کے اندر قرآن پاک سنانے والے حفاظ جامعہ انوار العلوم کے پروردگان ہیں، اور ان میں اکثریت حافظ صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو حافظ صاحب ایک بافیض استاذ ہیں۔ آخری سوال، جامعہ انوار العلوم کا تعاون کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اور آخر میں ہمارے ناظرین و سامعین کو جامعہ انوار العلوم کے تعلق سے آپ اپنا پیغام بھی جاری کریں تاکہ جامعہ انوار العلوم کا ہمارے سامعین و ناظرین بڑھ چڑھ کر تعاون کر سکیں۔ جامعہ انوار العلوم کو چلانے والے عوام اہل سنت ہیں، اس کو عوام کا براہ راست بھی تعاون حاصل ہے، اور ہمارا مشہور ٹرسٹ سائیں میراں بابا درویش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ، اس ٹرسٹ کا بھی اس ادارے کو تعاون ہے، ان کی بھی معاونت ہے۔ تو عوام کا ٹرسٹ کا تعاون ہے، علماء کی خدمات ہے، اس طریقے سے یہ ہمارا مشن ترقی کر رہا ہے۔ اب عوام اہل سنت سے میری یہی گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ماضی میں اپنے اس مرکز کو مضبوط کیا ہے، آئندہ بھی مضبوط کریں، اس کا بڑھ چڑھ کر تعاون کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کا، غرباء اور مساکین کا خیال رکھیں گے، دیگر اداروں کا خیال رکھیں گے، وہیں جامعہ انوار العلوم کا خیال بھی رکھیے گا، اس لیے کہ جامعہ انوار العلوم یہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ملت کی ملکیت ہے، ملت کا اثاثہ ہے، اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں آپ حضرات کا تعاون رہا ہے۔ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ جامعہ انوار العلوم یہاں تک نہ پہنچا ہوتا۔ یہ کریڈٹ جہاں علماء کو جاتا ہے خدمت کرنے کی بنیاد پر، یا عوام کو براہ راست آپ حضرات کو بھی جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا ہے۔ آئندہ بھی ہم آپ سے تعاون کی امید رکھیں گے، اور جامعہ انوار العلوم کا اکاؤنٹ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ چکا ہے، تو آپ جامعہ انوار العلوم کا تعاون کریں، اس اکاؤنٹ میں اپنی رقم ٹرانسفر کر کے آپ اسکرین شاٹ جامعہ کے ذمہ داروں کے نمبروں پر بھیج کر رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے اور آپ کا تعاون قبول فرمائے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان مصباحی الازہری صاحب۔ انشاءاللہ ہم جلد آپ کی روبرو دوبارہ ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔